لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے الستیر یا الستیر، جس کا یعنی نصف حصہ پچھلے درس میں ہو چکا الحمدللہ، جس میں عربی زبان میں ستارہ کا معنی کیا ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ عظیم نام الستیر یا الستیر، اس کے جو دو طرح کے تلفظ ہیں، اور اس سلسلے میں جو احادیث مبارکہ تھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے الستیر اس نام کو بیان فرمایا، اور اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جیسے الستار یا ساتر یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. یہ سب باتیں ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین الستیر ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پر پردہ ڈالنے والے ہیں، بندے کے گناہوں پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان بحیثیت مسلمان خصوصی طور پر اس سے جو گناہ ہوتے ہیں بند کمرے میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہیں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین الستیر ہیں، اسے معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جس بندے کے گناہ پر بھی اللہ پردہ ڈالتے ہیں اس دنیا میں، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر کے رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، کریم ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی وسعت دیکھیے. بحیثیت انسان ایک بشر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہو جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، صرف ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے گناہ کو معاف کریں گے، بلکہ اس پر پردہ جو اس دنیا میں ڈال کے رکھے ہیں وہ قیامت کے دن بھی اس پر پردہ ڈال کر کے ہی رکھیں گے، بس اس کے اور رب کے درمیان. اللہ اکبر. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب البر والصلۃ والآداب، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لائے ہیں کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستر اللہ من عبد فی الدنیا، لا یستر اللہ من عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. جس بندے کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ پر اس دنیا میں پردہ ڈالتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھتے ہیں. یعنی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کسی بندے پر بھی اس دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھے ہوں، الا سترہ اللہ یوم القیامہ. قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے ہی رکھتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ، سبحان اللہ. دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آئے اور وہ طبیب تھے، ڈاکٹر. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انی عالجت امرأة فی اقصى المدینہ، کہا کہ میں شہر کے بالکل کنارے میں رہتا ہوں. ایک خاتون میرے پاس علاج کے لیے آئی، میں علاج تو کر رہا تھا لیکن ہوا کیا، کہا کہ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا، میں اس کے قریب چلا گیا،
میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ، لیکن حادثہ صرف اتنا تھا کہ میں قریب ہوا ان کی، ما دون ان امسہا، ہمارے ان کا جو ہے معاملہ مطلب دخول والا معاملہ نہیں ہوا، ہم نے کوئی ان سے ہم بستری نہیں کی، بس ایک قربت اختیار کر لیا ہم نے۔ لیکن کتنی تربیت کی دیکھو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ، ان پر کتنی تربیت کی اللہ کے رسول نے، کہ بند کمرے میں ایک حادثہ ہوا، وہ بھی فی اقصی المدینہ، شہر کے کسی کنارے پر۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول فانا ھذا، اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا، میں نے میرے گناہ کا اعتراف کیا، میں نے فانا ھذا، اب میں یہاں پر موجود ہوں، میں حاضر ہوں، فاقض فی ما شئت، شریعت میں اب میرے لیے جو سزا ہے میرے اس گناہ کی، آپ سزا نافذ کر دیجیے، دنیا میں یہاں کا معاملہ میرا صاف ہو جائے۔ اتنی بات کہی آپ نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فوراً ان سے کہا لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، بند کمرے میں ہوا تھا نا گناہ، اللہ نے آپ کے گناہ پر پردہ ڈالے تھے، آپ بھی اپنے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھے، کیوں آ کے بول رہے ہیں ادھر، کیوں آ کے بتا رہے ہیں ادھر؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف عمر بن الخطاب کی بات نہیں ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بات کس کے سامنے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اگر بات غلط ہوتی تو آپ روکتے تھے نا، بلکہ حدیث میں صراحت ہے فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، اللہ کے رسول نے عمر بن الخطاب پر ان کو ٹوکا بھی نہیں، ان پر رد نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ وہ ایک حدیث تقریری ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی علیہ السلام۔ اچھا، جیسی ہی بات ہوئی وہ صاحب اٹھے فانطلق، اور چلنے لگے، جیسے جانے لگے فاتبعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فدعاه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک صاحب کو بھیجا، جاؤ جا کر کے بلا کے لاؤ ان کو۔ کہا کہ تمہارا جو معاملہ وہی ہے جو عمر بن خطاب نے کہا، کیا؟ ستر اللہ لقد سترک اللہ، اللہ نے تمہارے گناہ پر پردہ ڈال دیے تھے، لو سترت نفسک، بہت اچھا ہوتا کہ تم بھی اپنے گناہ پر پردہ ڈال کر رکھتے، وہاں کا گناہ وہیں ہوتا، وہیں پر اللہ سے معافی مانگ لیتے، معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دیکھو ایک گناہ تو ہوا نا تم سے، اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بتائی، سورۃ ہود کی آیت کریمہ پڑھ کر کے بتائے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ایک گناہ ہو گیا اس کے بعد نیکی کر لیں، آنے والی نیکیاں پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خلاصہ کر دیا ان کے پوچھنے پر کہ یہ آپ اکیلے کے لیے خاص نہیں ہے، ہر امتی کے لیے ہے۔ لیکن اس میں بات کتنی بڑی ہے کہ کہاں گناہ ہوتا، کہا کہ لقد سترک اللہ لو سترت نفسک، سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ستیر ہیں، بندے کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب پردہ ڈالتے ہیں تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس کے لیے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، صحیح بخاری کی کتاب الادب میں بھی ہے وہ حدیث۔ عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے النجوہ سے متعلق جو حدیث سنی تھی ذرا سنائیے۔ حدیث النجوہ کہتے ہیں، سرگوشی۔ سرگوشی کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی آہستہ سے کسی کے قریب جا کے بات کرتا ہے، تیسرا نہیں سنتا ہے۔ تو بندے سے رب العالمین ایسی گفتگو کریں گے کل قیامت کے دن، ایک مومن بندے سے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے سے کل گفتگو کریں گے، ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، جیسے ہم کسی سے گفتگو کرتے ہوئے قریب کر لیتے نا، کسی بچے سے، کسی عزیز کو یا کسی دوسرے آدمی کو بھی قریب جا کے کوئی بات کرتے ہیں۔ صفت کنف سے متعلق ہم نے ایک درس دیا تھا رب العالمین کی، جو صفات خبریہ میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو قریب بلا کر کے، بالکل قریب کر کے، یہ کیسے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے مطابق یہ کیسا منظر ہوگا، یہ کیا معاملہ ہوگا، یہ غیبیات میں سے ہے۔ اس سے بات کریں گے رب العالمین اور اس کو ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے، عملت کذا وکذا، عملت کذا وکذا، تم نے وہ گناہ کیا تھا نہیں، تم نے وہ گناہ کیا تھا نہیں، تم نے وہ گناہ کیا تھا نہیں،
اور بندہ کہنے لگے گا کہ نعم نعم نعم، جی مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا، مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا، اے میرے رب مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا. فیقررہ، سب کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا وہ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہیں گے اس سے؟ سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. کل دنیا میں تو تمہارے گناہ پر میں پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور آج بھی پردہ ڈال کر کے بھی رکھوں گا اور جہنم سے بچا کے بھی رکھوں گا. مغفرت کے اندر دو معنی آتے ہیں. مغفرت کے اندر گناہ پر پردہ ڈالنے کا بھی معنی آتا ہے، اور اس میں اور اس کو وقایا کا بھی معنی آتا ہے، بچانے کا بھی معنی آتا ہے. تو دنیا میں تم پر پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور قریب بلا کر کے پوچھیں گے، ایسے نہیں کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ نہیں کیے تھے، تم یہ گناہ کیے تھے نا، تم یہ گناہ کیے تھے نا، ایسا نہیں کہ اعلان ہو رہا ہے، نہیں، قریب کر کے یدنو احدکم من ربہ، سبحان اللہ. اور بندے سے ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے، اور بندہ یاد کرے گا اور یاد کر کے اقرار کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے دنیا میں تو پردہ ڈال کے رکھا تھا نا، اچھا یہاں بھی پردہ ڈال کے رکھیں گے اور آپ کی مغفرت بھی کر دیں گے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں بھی ہے اور بھی دیگر مقامات پر بھی ہے. صحیح مسلم کی کتاب الحدود میں عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، جو بدر میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ میں بھی شریک تھے، وہ مدینے کے نمائندگان میں سے تھے، وہ انصار کے. جب اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے مدینے کو آئے نا، تو اس سے قبل جو گئے تھے نا صحابہ، 70 صحابہ اس میں سے تھے یہ. اور عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ تقریباً 32-33 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور تقریباً صحابہ میں بہت ہی لمبے قد و قامت کے، 10 فٹ کے تھے وہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں صحابہ کی ایک جماعت تھی، آپ نے صحابہ سے بیعت لی، کہا کہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا بمعروف. یہ سب بیعت لی اللہ کے رسول نے، کہتے شرک نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، متہم نہیں ہوں گے، اور جو ہے مطلب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے تم تہمت لگے گی، نیکی میں تم پیچھے نہیں ہٹو گے، اپنی آل اولاد کو روزی روٹی کے نام پر قتل نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ. بیعت لی اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 3 باتیں کہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. کہا کہ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ. اگر کسی نے مکمل طور پر ان ساری اس بیعت پر مکمل اترا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی اپنے آل اولاد، جتنی باتیں، اگر کسی نے اس میں مکمل کھرا اترا، فاجرہ علی اللہ. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کے لیے اجر ہے طے شدہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے اس کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. اچھا، ومن اصاب من ذلک شیئا، لیکن کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ان سارے گناہوں میں سے، جیسے ہم نے بیعت لینا کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، کسی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، اور گناہ صادر بھی ہو گیا، اور وہ مسئلہ کہاں تک گیا؟ قاضی تک گیا. فعوقب فی الدنیا، اور اس کو اس کی گناہ کے اعتبار سے سزا بھی مل گئی اس دنیا میں. کہا کہ فہو کفارۃ لہ، اس کے لیے کفارہ ہے، معاملہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. جنازہ اٹھے گا تو بالکل پاک صاف آدمی کا جنازہ اٹھے گا. 2 باتیں. اب تیسری بات کیا بیان فرمائی؟ ومن اصاب من ذلک شیئا، کسی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا لیکن وہ مسئلہ قاضی تک نہیں گیا، وہ مسئلہ باہر تک نہیں گیا ہے، ثم سترہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے ہی رکھا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کہا کہ فہو الی اللہ، اب وہ اللہ کے ہی حوالے ہے. ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، چاہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے، چاہے تو اسے سزا دیں گے. کس صورت میں؟ جب اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھ دیں گے. سبحان اللہ. غور کر رہے کتنی سعادتیں ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ رب العالمین الستیر ہیں. ایک بندے کو چاہیے کہ اگر اس سے کسی طرح کا کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے گناہ پر خود پردہ ڈال کے رکھے، وہیں پر اللہ سے توبہ کر لے، وہیں سے اللہ سے معافی مانگ لے،
چرچے نہ کرے، خود بولتے نہ پھرے، اور کھلم کھلا گناہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بے حیا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو ایک ہیبت ہونی چاہیے وہ ختم کر رہا ہے، وہ نافرمانی کی جو ایک شناعت ہے، اس کی جو نکارت ہے دلوں میں، اس کی جو مطلب ایک طرح کا جو ایک آدمی میں ایک حیا ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ایک طرح کی شرم جو اس پر لاحق ہوتی ہے، گویا کہ وہ سب چیزیں ختم ہو جا رہی ہیں اس سے۔ ایک حدیث آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب الادب میں اور صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقائق میں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافا الا یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے ہر فرد کے گناہ معاف ہوں گے سوائے اس شخص کے جس نے گناہ بالکل کھلم کھلا کیا ہے، سب کے سامنے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ مثلا گناہ ایسا کر رہا ہے آدمی کہ جس سے مطلب بالکل واضح ہو رہا ہے، جیسے کوئی شخص مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے اور نماز کے بعد باہر کھڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، مطلب واضح ہے گناہ اس کا۔ کوئی آدمی بے حیا ہی کر رہا ہے بند کمرے میں، سب کے سامنے آ کے بتا رہا ہے۔ رات میں اس سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا تھا لیکن صبح آ کے وہ خود لوگوں کو بتا رہا ہے۔ گناہ واضح کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سگریٹ اور بیڑی پیتے ہیں، بند کمرے میں پینا میں بھی غلط ہے، لیکن کوئی مل کر لوگوں کے سامنے کھڑے کر پیتے، مطلب اس کی گناہ کی کوئی ہیبت ہی نہیں، گناہ کی مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کی جو ہے اللہ کی گرفت کی جو ہیبت ہونی چاہیے وہ ہیبت ہی نہیں ہے، وہ حیا ہی نہیں ہے۔ اب اس طرح کی مثالیں آپ نوٹ کرتے جائیے معاشرے میں، بے حیائی کو جو فروغ دیتے ہیں، ان کے لیے تو معافی نہیں، آپ کھلم کھلا کر رہے ہیں، آپ پر کیا پردہ ڈالیں گے پھر؟ آپ تو لوگوں کے سامنے آ کے کر رہے ہیں۔ بات میری واضح ہو رہی؟ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ الستیر ہیں، ایک بندے سے گناہ ہوتا ہے، خود بندہ اپنے اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، اللہ سے وہی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین الستیر ہیں، اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ الستیر ہیں، اس کا ہماری زندگی پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم بھی اپنے ایک بھائی کے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھیں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں فساد ہے، اگر اس میں مطلب ظلم ہو رہا ہے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تو پھر اس کو بتانا یہ غیبت میں شمار نہیں ہے۔ لیکن کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، ہم نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں یا ہم اس کو بتا دیں، ہمارے اس کے درمیان رہے معاملہ، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الادب میں اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ میں، اللہ کے رسول صحیح بخاری کی کتاب المظالم والغصب میں اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ والآداب میں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، جو طرف الحدیث جسے کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اختتام میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں جس مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے۔ قیامت کے دن پر یقین ہو اور آدمی کے اندر ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، کسی سے کوئی نادانی ہو گئی ہے، نظر انداز کر کے چلے جائیں، اس کی ذات کی حد تک اگر کوئی معاملہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، آپ کے اندر اتنا ملکہ ہے، تو آپ جا کر کے سمجھائیے کیجئے، لیکن معاملہ اپنے درمیان رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس بندے کے کل قیامت کے دن پردہ ڈالیں گے۔ ورنہ جو لوگ ایک مسلمان کو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، اب اس کو بولے اور اس کو بولے اور اس کو بولے، ایسے لوگوں کے تعلق سے تو اتنی بڑی بات ہے۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب الادب میں اور امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب البر والصلہ میں، اور یہ حدیث کے الفاظ سنن ترمذی کے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو حدیث پر کسی طرح کا کوئی حکم نہیں لگایا، سکوت اختیار کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن غریب، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے
عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے فنادا بصوت رفیع، بلند آواز سے کہا اللہ کے رسول نے، اور کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، کہا کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، کہا کہ اے وہ لوگوں، معاشرے کے ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلوں تک ان کا ایمان کبھی پہنچا نہیں ہے، دل سے مومن نہیں ہے، میں نے منافقین۔ کہا کہ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ولا تعیروہم، ان کی کسی نادانی پر، کسی عمل پر، کسی گناہ پر، کسی چیز پر ان کو عار مت دلاؤ، تانا مت دو ان کو۔ اور کہا کہ ولا تتبعوا عوراتہم، ان کی جو چیزیں وہ اپنی زندگی میں چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں اس کی ٹوہ میں مت رہو، جھانک جھانک کے مت دیکھو کون کہاں جا رہے ہیں، کون کس سے مل رہے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ ان کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں آپ اس کی ٹوہ میں مت رہیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ ومن تتبع عورت اخیہ المسلم، اگر کوئی کسی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زندگی میں ایک جاسوس بن کے پیچھے رہے گا، کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہے، اب کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صورتحال ہو جائے تو تتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العالمین اب اس کے ایک ایک عمل پر جو ہے مطلب اب نظر رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، ہر پہلو نظر رکھتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز غائب ہونے والی ہے، لیکن ایک خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس کی ایک ایک چیز کو پکڑیں گے۔ اب جب بات رب کی آئے گی وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں، کسی کے ایک ایک گناہ کو، ایک ایک عمل کو اگر اللہ رب العالمین لینا شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رسوا کر کے ہی رہیں گے، اگرچہ کہ وہ بند کمرے میں گھر کے اندر بیٹھ کے کرتا ہو اکیلا تنہا، اللہ تعالیٰ پوری سب کے سامنے لے کر آئیں گے اس کے مسئلے کو۔ کیسے لے کر آئیں گے؟ لے کر آئیں گے رب العالمین، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی بتائیے، وہ بھی رب کی طرف سے، اللہ اکبر، معمولی بات ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے الستیر، اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دعاء العبادہ، دعاء المسئلہ، اس نام سے دعا کیسے کریں گے؟ کون بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے دعا کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام سے دعا اس طرح سے کریں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کتاب الدعاء کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو صبح و شام کی جو دعائیں ہیں نا، اس میں سے یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اس کے بعد اللہم استر عوراتی، اللہ اکبر، اللہم استر عوراتی، اللہ کے نام الستیر سے دعا کی جا رہی ہے، اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ جو چیزیں میری چھپی ہوئی ہیں وہ چھپی ہی رہنے دے، میری کمزوریاں میرے علم میں ہیں اور تیرے علم میں تو ہیں ہی، بس میرے علم میں ہیں اور تیرے علم میں، کوئی تیسرا اس میں شریک نہ ہو۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ سمجھے؟ تو اس نام سے یہ دعا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام یا ایک اور صفت لے کر کے انشاءاللہ درس دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔